الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ نظریہ رکھنا کہ انسان بھی زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں، کیا یہ شرک ہے؟ سوال کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر۔ میں نے ہارپ ٹیکنالوجی کے منصوبے کے متعلق بہت زیادہ پڑھا ہے کہ اب انسان بھی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے مصنوعی زلزلے اور سونامی پیدا کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے منصوبوں کو تسلیم کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک شمار ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مسلمان کا اس بات کو تسلیم کر لینا کہ کچھ انسان اپنے بعض تجربات کی بنیاد پر زلزلے وغیرہ پیدا کر سکتے ہیں، محض ایسی باتوں سے انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے کچھ اصول وضع کیے ہیں۔ یہ کائنات انہی اصولوں پر رواں دواں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو کائنات کے ان اصولوں کے متعلق تحقیق کرنے کی صلاحیت بخشی ہے کہ ان کو پہچانیں اور ان سے استفادہ کریں۔ یہ معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دینے والا ہے، لیکن شفا کے لیے اللہ نے کچھ اسباب بھی بنائے ہیں، جیسے کہ جناب جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے عین مطابق ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے بیمار صحت مند ہو جاتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2204۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو ان ادویات کی معرفت سے نواز دیا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ کھوج لگانے والے اسے جان لیتے ہیں اور جاہل اس سے نابلد رہتے ہیں۔ اسے امام احمد نے مسند جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 50 میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ کسی طبیب کا شفا کے ذریعے کو دریافت کر لینا بھی اللہ کی مشیت، ارادے اور تقدیر کے تحت ہوتا ہے۔ طبیب اور فن طب دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 96۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس آیت میں اس بات کا احتمال ہے کہ ما مصدریہ ہو۔ اس اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے عمل کرنے کو بھی پیدا کیا، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ما بمعنی الذی ہو، تو پھر معنی ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور اسے بھی جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ دونوں موقف لازم اور ملزوم ہیں، تاہم پہلا موقف بہتر ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب افعال العباد میں جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس کا معنی مرفوعاً نقل کیا ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر صانع اور اس کی صنعت دونوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 26۔ بالکل ایسے ہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کچھ مخلوقات کو چیزوں کے متحرک ہونے کے متعلق اپنے قوانین سمجھا دیے، جن کی بدولت وہ زمین پر چلنے والی سواریاں، ہوا میں اڑنے والے جہاز اور پانی پر تیرنے والی کشتیاں بنانے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مشیت، اذن اور تقدیر کی بدولت ہوا۔ ان چیزوں کو بنانے والے اور ان کی مصنوعات سب کچھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور ان سے زینت حاصل کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کچھ پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 8۔ مفسر قرآن علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، فرمان باری تعالیٰ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کچھ پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا جو نزول قرآن کے وقت مخاطب لوگ نہیں جانتے تھے، اور اس میں موصول کے ذریعے جو چیز پیدا فرمائے گا اسے مبہم بھی رکھا، اس کی وضاحت بالکل نہیں کی، لیکن چونکہ سیاق سواریوں کی نعمتوں کے تذکرے کا چل رہا ہے، اس لیے اس میں اشارہ ہے کہ مستقبل میں کچھ پیدا ہونے والی چیزیں سواریاں بھی ہوں گی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندوں پر ہونے والی نعمتوں میں اس چیز کا مشاہدہ کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو ایسی سواریاں عطا فرمائیں جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود نہیں تھیں، مثلا ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں اور کاریں وغیرہ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اضواء البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 265 تا 266۔ چنانچہ محض یہ سوچنا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ماہرین بھی ہیں جنہیں اللہ نے اندھیروں اور زلزلوں کے رونما ہونے کے اسباب سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، بلکہ جب کسی باصلاحیت بندے سے ایسی باتیں سننے کو ملیں تو اسے مان لینا بھی کفر کے درجے تک نہیں پہنچتا، بشرطے کہ ایسے سوچنے اور ان باتوں کو ماننے والا شخص یہ ایمان رکھتا ہو کہ یہ ماہرین اللہ کے پیدا کردہ بندے ہیں۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کائنات کے سارے امور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان ماہرین کی صرف وہی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں جن کے کلی یا جزوی اسباب انہیں معلوم ہو چکے ہیں، اور یہ کامیابی بھی اللہ کی تقدیر، علم، ارادے اور خلق سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ کہہ دیجئے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ وہ ضرور کہیں گے اللہ کے ہاتھ میں اقتدار ہے، تو پھر آپ کہیں تو تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 88 تا 89۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مبالغہ آرائی اور انہیں حقیقت سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر جو ایسی چیزیں مشہور کر دی جاتی ہیں یا بیان کیا جاتا ہے، اس میں اصل مقصد زلزلہ بپا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ زیر زمین سائنسی یا دیگر مقاصد کے لیے دھماکے کیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے زمین میں ارتعاش یا حرکت پیدا ہوتی ہے، جسے زلزلہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ایسے سائنسی تجربات کی وجہ سے ہونے والے ارتعاش کی شدت میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 347736۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔